میں ایک بھولی بھالی لڑکی تھی، بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کا سلسلہ جاری تھا، پتہ بھی نہیں چلا کہ کب شعور کی منزلیں طے کر لیں۔ بچپن میں میرا نکاح خالہ زاد سے ہوا تھا اور اب وہ رخصتی چاہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام شاہد تھا اور وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح اپنی پریشانیاں آپس میں شیئر کیا کرتے تھے۔ ہم بھائی بہن کی آپس میں خوب بنتی تھی، ایک دوسرے پر جان نثار کرتے تھے۔ اس بھائی کی منگنی میرے وٹے پر ہوئی تھی اور وہ اس منگنی پر بہت خوش تھے۔ ان کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور ایسے لڑکے دوست بناتے تھے جن کو کرکٹ کے کھیل میں مہارت اور دلچسپی تھی۔ امجد انہی میں سے ایک تھا۔ میرے منگیتر کا نام امجد تھا۔ کرکٹ سے دلچسپی تھی، لہٰذا بھائی سے اس کی دوستی بے مثال تھی۔ جب یہ آتے دونوں خوب کھیلتے تھے۔ امجد کو میں پسند تھی، لہٰذا وہ اس رشتے پر خوش تھا، لہٰذا میں اپنے تصور میں اس کو شوہر کے روپ میں نہیں دیکھتی تھی۔ اس کے متعلق کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ خالہ نے میرے لیے زیورات کا آرڈر دے دیا اور کہا کہ جا کر صراف سے اپنی پسند کا زیور لے آؤں۔ میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا صراف کے پاس امی کے ساتھ نہ گئی، بہانہ کر لیا، لیکن کب تک؟ صاف انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ بڑوں نے میرا نکاح امجد سے اپنی مرضی سے کر دیا تھا۔ جب ماں نے بار بار کہا کہ چلو زیور لے آتے ہیں، میرے اندر غصہ بھرنے لگا۔ اظہار نہ کیا لیکن دم گھٹ رہا تھا۔ سستی سے تیار ہونے لگی۔ امی خفا ہونے لگیں۔ ہر وقت بہانے کرتی ہو، جلدی تیار ہو جاؤ۔ تب میں نے کہا میں نہانے جا رہی ہوں، آپ کپڑے استری کر دیں۔ امی بھی مصروف تھی، انہوں نے میرا جوڑا استری نہ کیا۔ میں نے طیش میں آ کر جوڑا کینچی سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مانتی ہوں ایسا مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتی؟ جانے اس سمے کیوں میرے اندر ایسا جوالا مکھی بھر گیا تھا۔ امی نے جب دیکھا کہ میں نے جوڑا کاٹ دیا ہے، وہ دم بخود رہ گئیں اور غمزدہ ہو کر بولیں، شادی کے لیے زیورات لینے جا رہے تھے، یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اور تم نے ایسا کر دیا، میرا دل دکھایا۔ اچھا کام کیا، اس قدر طیش میں کرتے ہیں؟ یقیناً تمہارا دماغ خراب ہے اور تم ناشکری ہو کہ کفران نعمت کر رہی ہو۔ جیسے تم نے اپنے کپڑے کاٹتے ہوئے خیال نہیں کیا، خدا نہ کرے اللہ کی ناراضگی ہو اور تم کو اپنے کپڑوں کے لیے ترسنا پڑ جائے۔ خدا سے ڈرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ امی جان نے مجھے بددعا تو نہ دی، مگر ان کی باتوں میں یقیناً کہیں لاشعوری طور پر بددعا چھپی ہوئی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ والدین کی بددعا لگ جاتی ہے، حقیقت سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ اس روز امی کے ساتھ میں نہ گئی، خواہ مخواہ الجھاؤ پیدا کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور روتی رہی۔ اگلے روز خالہ آئیں اور امی کے ساتھ زیورات لے آئیں۔ امجد کو اس معاملے کا علم نہ تھا، وہ ویسے ہی خوش خوش آتا تھا، میرے بھائی کے ساتھ کرکٹ کھیل کر اور گپ شپ کر کر چلا جاتا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ بھی کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے در کھولا تو دیکھا کہ ایک نہایت حسین نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے شاہد کے بارے میں دریافت کیا، وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا آئے تو کہنا کہ تمہارا دوست کامران آیا تھا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میں مبہوت ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ آج تک اس سے زیادہ خوبرو لڑکا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس کی حسین صورت میرے دل میں نقش ہو کر رہ گئی۔ شام کو بھائی آیا تو میں نے بتایا کہ تمہارا دوست کامران آیا تھا۔ اچھا، بھائی نے جواب دیا۔ تب میں خود ہی بات کو کریدنے لگی۔ بھیا یہ کون تھا؟ پہلے تو تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیا یہ کوئی تمہارا نیا دوست بنا ہے؟ نیا نہیں ہے، کافی پرانی دوستی ہے، یہ کرکٹ کا ماہر ہے، کل ٹورنامنٹ میں ہار جیت کے بغیر ہی اس نے مجھے جیت دے دی، اس کا بڑا دل ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ارے اتنے بڑے دل کا مالک ہے، مجھ کو بھی ایسا ہی دل چاہیے۔ یہ بات بھائی کو بہت ناگوار لگی، اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ بے حیا، تم نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ بڑے بھائی سے بات کر رہی ہو۔ مجھ کو آپ کا یہ دوست اچھا لگا، اب میں امجد سے شادی نہیں کروں گی۔ شاید بھائی سے میری دوستی تھی، لہٰذا بے تکلف بات کہہ دی کہ دل کی بات کرنے کا یہی اچھا موقع تھا۔ امجد کا کیا بنے گا؟ خالہ جان کا بھی تم کو خیال نہیں؟ شاہد بھیا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر مجھے کسی کے احساسات کا پاس نہیں تھا۔ بے دھڑک بولی، بھائی وہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اتنے میں امی آئیں اور ساری بات سن لی، کہنے لگیں، حیرت ہے
کہ میری کوکھ سے ایسی بے حیا لڑکی نے جنم لیا ہے؟ تم کو ہماری عزت کا ذرا خیال نہیں کہ باپ تو ہے نہیں؟ ماں کی بات کا ہی بھرم رکھ لیتی۔ اگر تم نے ایسا رخ نہ ڈالا تو ہم خاندان سے کٹ جائیں گے اور شاہد کا رشتہ بھی ختم کرنا ہوگا۔ شاہد اور سمیہ کو تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ جب بات بڑھنے لگی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھر والے حیران تھے کہ آنن فانن یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو شادی کی تیاریوں میں لگے تھے، گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ سبھی بہت پریشان تھے جبکہ میں اپنے کمرے میں پڑی تھی اور دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا تھا۔ اگلی صبح میں کچن میں کام میں مصروف تھی کہ دستک ہوئی۔ ہمارے مکان کا بیرونی دروازہ کچن کے پاس تھا، لہٰذا مجھے ہی جانا پڑا۔ کون ہے؟ میرے پوچھنے پر جواب ملا، کامران۔ نام سن کر دل دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازے سے ہی باہر نہیں جھانکا تھا، مگر دروازہ یوں کھلا تھا کہ وہ سامنے تھا۔ میں اس کو نظر آ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ سکتا تھا۔ لمحہ بھر کو ہماری نگاہیں ملی تھیں۔ ایسا ہی کوئی لمحہ ہوتا ہے جب ابن آدم اور بنت حوا کی جنم جنم کی پہچان بن جاتی ہے اور زندگی ایک دوسرے کے نام کر دی جاتی ہے۔ اگلے روز اس کا فون آیا، ایسے میں جب بھائی گھر میں موجود نہ تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو بولا، کامران بول رہا ہوں، دعا کر رہا تھا کہ تم فون اٹھاؤ۔ دل سے دعا نکلی تھی، دیکھو تم نے ہی فون اٹھا لیا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، اگر تم پسند کرو تو میں تم کو اپنانا چاہتا ہوں۔ تم شاہد کے دوست ہو اور تم کو اس کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ میرا نکاح اس کے ہونے والے سالے سے ہو چکا ہے، جس کا نام امجد ہے اور وہ ہمارا خالہ زاد ہے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد میں اپنے والدین کے گھر سے ودا ہو جاؤں گی۔ اب ایسے میں تمہاری یا میری پسند کا کیا سوال؟ وقت بہت کم ہے، ہم زیادہ آرزوؤں کا چمن اب نہیں کھلا سکتے، لیکن میں ایک کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ تو کر کے دیکھ لو کوشش، یہ حسرت نہ رہ جائے کہ کوشش نہیں کی۔ کاش تم پہلے مل جاتی۔ بہرحال کوئی دن آخری دن نہیں ہوتا، اب بھی کچھ نہیں گیا ہے۔ میں جوان مرد ہوں، حالات سے ڈرنے والا نہیں۔ جانتا ہوں تم لڑکی ہو، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچو گی اور بس سوچتی ہی رہ جاؤ گی، لیکن میں باحوصلہ ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ تم دیکھ لو گی۔ امجد میرا بھی دوست ہے، ہم کرکٹ کے ساتھی ہیں۔ میں خود سارا معاملہ سلجھا لوں گا، تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بس مجھ کو تم اپنا اندھیا بتا دو، سمجھ لو کہ میں نے اپنا اندھیا دے دیا ہے، لیکن تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا خاندانی اور خانگی معاملہ ہے۔ اچھا تو پھر دیکھ لینا، میں بھی مرد ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اگلے دن وہ امجد کے گھر چلا گیا اور خالہ جان سے کہا کہ تمہاری بہو مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ کسی صورت امجد سے شادی پر راضی نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیں۔ خالہ اسی وقت ہمارے گھر آئیں اور شاہد سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے، شاہد نے جواب دیا۔ نینا آپ کی بہو بننے پر راضی نہیں ہے، جب نکاح ہو رہا تھا اس وقت کیوں نہیں پوچھا؟ خالہ بہت خفا تھیں۔ پوچھا تھا، لحاظ سے چپ رہی ہوگی۔ بھائی نے اور کیا کہنا تھا، خالہ کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، لہٰذا وہ گھر جا کر ہماری ساری چیزیں لے آئیں اور واپس کر گئیں۔ امی سے کہا کہ میری چیزیں تحفہ سمجھ کر رکھ لو، جب لڑکی ہماری نہ ہوئی مجھے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے۔ خالہ کے جاتے ہی طوفان اٹھ گیا۔ امی رونے پیٹنے لگیں، مجھے بد دعا دینے لگیں کہ نافرمان لڑکی، دیکھ تیری وجہ سے ہمارا اتنا اچھا تعلق ٹوٹا ہے اور ہمارا گھر خراب ہوا ہے، تیرے بھائی کی خوشی بھی خاک میں مل گئی ہے۔ اگر تو اچانک فساد نہ ڈالتی تو شاہد اور اس کی منگیتر سمیہ میں بھی یہ جدائی واقع نہ ہوتی۔ ماں کے رونے پیٹنے سے میں گھبرا گئی اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے سیاہی اٹھائی اور پی لی، جس سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تبھی شاہد بھائی آ گئے، انہوں نے میری ایسی حالت دیکھی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ماں سے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ امی نے کہا، اس منحوس نے دوات حلق میں انڈیل لی ہے اور خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ہر بات بھول کر بھائی مجھے لے کر ہسپتال دوڑے۔ ان کے دھیان میں تو سب سے پہلے میری زندگی بچانے کا سوال تھا۔ معدہ واش ہوا اور 2 دن بعد میں گھر آ گئی۔ شاہد نے کامران سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ تم میرے دوست ہو، پھر کیوں ہمارے گھر کو آگ لگائی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آگ نہیں لگائی، تمہاری بہن چاہتی ہے کہ میں اس کا جیون ساتھی بن جاؤں۔ اس نے یہ بات مجھ سے فون پر کی تھی، جبکہ میں کبھی اس سے نہیں ملا اور نہ کبھی ہم میں پیار محبت کا چکر چلا ہے، کبھی خط و کتابت بھی نہیں رہی ہے۔
سچ تو یہ ہے میں نے تمہاری بہن کو کبھی اچھی طرح نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اب تم مجھے مجرم کہہ لو، جو چاہے الزام دے دو، تاہم ایک بات کہوں گا، اپنی بہن کی خوشی کا احترام کر لو تو اچھا ہے۔ خالہ جان کے گھر سے مجھے طلاق کے کاغذات موصول ہو گئے تو شاید نے یہی مناسب جانا کہ ایک کھیل بگڑ چکا ہے، دوسرا کیوں بگاڑو۔ اس نے کامران سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ تیاری کرو، میں نانا کا نکاح تم سے کرا دیتا ہوں۔ یوں گھر والوں نے میری خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا نکاح کرا دیا۔ نکاح میں بھائی، امی اور صرف 2 گواہ شامل تھے، خاندان میں سے کوئی بھی شریک نہ ہوا تھا۔ میرے نکاح کے بعد امی اور بھائی نے خالہ کو منا لیا۔ خالہ بھی اپنی بیٹی کی خاطر مان گئیں کیونکہ سمیہ میرے بھائی سے پیار کرتی تھی اور وہ اپنے منگیتر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ خالہ اور امی اس بات پر رضامند ہو گئیں کہ شاید گھر داماد بنے گا۔ یوں میرا بھائی خالہ زاد سے شادی کر کے ان کے ہاں چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہ میری وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ امجد اور خالہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی کو مجھ سے حد درجے نفرت ہو گئی تھی، اسے میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہ تھی۔ اب میری رخصتی کی باری تھی۔ رخصتی سے قبل میں نے امی سے کہا، میں ایک بار کامران کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، کیوں، کیا پہلے نہیں دیکھا تھا؟ امی بس دروازے پر ایک جھلک دیکھی تھی، یوں اچھی طرح سے کبھی نہیں دیکھا۔ تب امی بولی، اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں تم لوگوں کا نکاح نہ کرواتی۔ رات کو میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ امی نے کہا، دیکھو کون آیا ہے۔ دیکھا تو کامران تھا۔ مجھے بےحد خوشی ہوئی۔ امی نے اسے اندر کمرے میں بٹھایا اور پوچھا، کہو کیسے آنا ہوا؟ رخصتی کی تاریخ کے لیے آیا ہوں۔ امی کہنے لگیں، اپنے والدین کو بھیجو، میں تاریخ دے دوں گی۔ اگلے روز اس کی والدہ آئیں اور امی نے تاریخ دے دی۔ میری رخصتی بڑی خاموشی اور سادگی سے ہوئی۔ کوئی رشتہ دار شریک نہ ہوا، حتیٰ کہ بھائی شاہد اور بھابھی بھی نہ آئے، جیسے اس گھر سے دلہن نہیں، میت رخصت ہو رہی ہو۔ دلہنیں میکے سے رخصت ہوتے وقت روتی ہیں، میں بھی روئی تھی، لیکن یہ عجیب شادی تھی۔ سکھیوں نے گیت گائے اور نہ ہی ڈھول تماشے بجے۔ بہرحال میں کامران کی ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ سال بھر میکے نہ گئی، یہاں تک کہ اللہ نے ایک بیٹی سے نواز دیا جس کا نام میں نے اوج رکھا تھا۔ یہ بچی میری زندگی میں روشنی کی کرن تھی، مجھے دل و جان سے عزیز تھی اور ہم میاں بیوی کے درمیان رشتے کی مضبوطی کا بندھن تھی۔ کامران بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے پا کر خوش تھے اور میں بھی ان کو پا کر خوش تھی۔ لیکن دل کی کیفیت اب ایسی تھی کہ جب ہنسنے لگتی تو جی رونے کو چاہتا تھا۔ خدا جانے کیوں میرے دل پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ شاید شادی کے بعد لڑکی کی زندگی میں ایسا انقلاب آنا لازمی ہوتا ہے، محبوب مل جاتا ہے اور میکا چھوٹ جاتا ہے، تب بھی خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ چند دن سسرال والوں نے ساتھ دیا، خرچہ بھی اٹھایا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی عنایتوں سے ہاتھ کھینچ لیا اور کامران سے کہا کہ بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ، خود کماؤ کھاؤ، ہم مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کامران کے پاس نوکری نہیں تھی، بے روزگاری میں گھر چلانا ممکن نہ تھا، چھوٹی بچی کی ضروریات تھیں۔ ہم بہت پریشان رہنے لگے، روپے پیسے کی کمی ہو تب بھی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، لاکھ دل کو تسلی دیتی کہ پیسوں کی کمی ہے، اگر وہ دن نہ رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، کبھی تو حالات بدلیں گے۔ ان دنوں ہم کامران کے ماموں کے گھر رہ رہے تھے، مکان عرصے سے خالی پڑا تھا، انہوں نے ہم کو بغیر کرایہ رہنے کو دے دیا۔ رہائش کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر اور بھی ضروریات تھیں، کھانا پینا، بجلی کا بل، بچی کا دودھ، دوا دارو، غرض بے شمار خرچے ہوتے ہیں جو بغیر پیسوں کے نہیں ہوتے۔ ہوتے ہوتے فاقے تک نوبت آ پہنچی۔ میں مجبوراً امی کے پاس گئی اور ان کو احوال بتایا۔ وہ کہنے لگیں، 1-2 روز کا معاملہ نہیں، یہ ساری زندگی کی بات ہے۔ ابھی 1 بچی ہے، کل 2 ہوں گی، اس طرح بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تم کہاں تک مفلسی سے لڑو گی؟ تمہارا خاوند نکھٹو ہے، وہ کمانے کے لائق نہیں ہے، تم بچے کیسے پالو گی؟ آج ہم مدد کر دیں گے لیکن روز روز نہیں کر سکیں گے۔ بھائی تم سے ناراض ہے، تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور باپ تمہارا مرحوم ہو چکا ہے، کس کے سہارے زندگی گزارو گی؟ میں کیا کروں پھر؟ کہنے لگیں، ابھی وقت ہے، کامران سے طلاق لے لو اور امجد سے شادی کر لو، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، تم سے شادی کر لے گا، خالہ بھی ماضی بھول جائیں گی، ان کی بیٹی ہماری بہو ہے، تمہارا بھائی بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا، پہلے کامران سے آپ نے نکاح کرایا تھا،
کہ اس میں میری خوشی تھی اور اب اس خوشی کا خیال فراموش کر کے مجھے طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں۔ امی بولیں، اس لیے کہ آئندہ زندگی جیسی ہوگی تمہاری وہ ہم کو شیشے کی طرح نظر آ رہی ہے، اس لیے غموں سے بچانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ ماں، خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہے، بے شک مدد نہیں کرنی نہ کریں، مگر ایسی باتیں مت کریں جس سے آپ کی بیٹی کا گھر برباد ہو۔ میں نے ان سے کوئی امداد قبول نہ کی اور خالی ہاتھ گھر آ گئی۔ کامران کام کی تلاش میں صبح کے گئے ہوئے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جب ایسا وقت آ پڑتا تو کامران اپنی آپا کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آتے تھے۔ یہ میری بڑی نند سریا تھی اور ان کا گھر کافی دور تھا۔ جب دیر تک کامران نہ لوٹے تو میں نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ رقم یا کچھ خورد و نوش کا سامان لینے آپا کی طرف گئے ہوں گے۔ شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی مگر وہ نہ آئے۔ تب میرا جی گھبرانے لگا اور میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ ان کا پتہ کرنے سریا آپا کی طرف چلی گئی۔ بس کا کرایہ پڑوسن سے لیا۔ آپا نے بتایا کامران تو ادھر نہیں آیا۔ وہ بھی فکر مند ہو گئیں۔ سب دوستوں سے قرض لیا ہوا تھا، لہٰذا دوستوں کی طرف بھی اب نہیں جاتے تھے۔ خیال ہوا کہ ماں کے پاس نہ گئے ہوں۔ سریا آپا اور میں ساس سسر کے گھر آئے مگر وہاں بھی کامران کا پتہ نہ تھا۔ ابھی ہم اسی وسوسے میں تھے کہ خدا خیر کرے کدھر گئے ہوں گے۔ اتنے میں ہسپتال سے فون آ گیا کہ کامران زخمی ہو کر ہسپتال لائے گئے تھے، جاں پر نہ ہو سکے۔ جامع تلاشی میں ڈائری ملی جس میں نمبر درج تھا۔ فون تبھی ممکن ہوا ہے۔ روتے پیٹتے سب ہسپتال بھاگے لیکن بے فائدہ، جانے والا چلا گیا تھا۔ میری زندگی میں ادھوری خوشیوں کے دن بس اتنے ہی تھے۔ اب پچھتاتی تھی، ایک کاش کامران کی ایک جھلک نہ دیکھتی اور نہ ایسی پاگل ہوتی۔ موت نے بھی مجھے ہی کو ڈسنا تھا، ادھر کی رہی اور نہ ادھر کی۔ عدت تک سسرال میں رہی، پھر والدہ لے آئیں۔ بچی کے سلسلے میں یہ معاہدہ ہوا کہ اگر میں نے دوسری شادی کی تو ساس سسر بچی مجھ سے لے لیں گے۔ بچی چھوٹی تھی اور ابھی میں دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن خاموشی سے گزرے، پھر امی نے خالہ سے تمہید باندھنا شروع کر دی کہ قسمت میں یہی لکھا تھا کہ کامران اور نینا کی شادی ہو گئی اور یہ بندھن بھی تمام ہو گیا۔ اب امجد سے نینا کی شادی کر دیتے ہیں۔ خالہ بڑی مشکل سے مانی اور امجد کو بھی منا لیا، تاہم بچی کی وجہ سے میں راضی نہ ہو سکی کہ ننھی منی کرن ابھی بہت چھوٹی ہے، میں اس کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے انکار کیا اور امی سے صاف کہہ دیا کہ جب تک کرن 7 برس کی نہیں ہو جاتی میں اس کو ددھیال کے حوالے نہیں کروں گی اور نہ خود سے جدا کر دوں گی۔ خالہ اور امی مایوس ہو گئیں۔ کرن کی خاطر میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی اور خالہ نے امجد سے اصرار کر کے اس کی شادی اپنی کزن کی بیٹی سائمہ سے کر دی۔ میں سمجھتی تھی کہ جب کرن سمجھدار ہو جائے گی تو میں کامران کی والدہ کے حوالے کر دوں گی، مگر جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا اور اس کی عمر بڑھتی جاتی تھی میری اس سے محبت بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ 7 برس سے اوپر ہو گئی۔ اب وہ 11 سال کی تھی۔ تب کامران کے بھائی بہنیں اور میری ساس آ گئیں اور بچی کو لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کامران کے حصے کی جائیداد اس صورت میں بچی کو دیں گے اگر تم کرن کو ہمیں سونپ دو گی۔ کرن کی شادی بھی اس کے چچا زاد سے کر دیں گے۔ تم کو یہ منظور نہیں تو پھر کرن کو ہم سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ میں نے کافی سوچا، اس نتیجے پر پہنچی کہ کرن کو بالآخر بیاہ دینا ہے۔ یہ مجھ سے ویسے ہی جدا ہوگی تو کیوں نہ ابھی سے اچھا فیصلہ کر لوں تاہم یہ فائدہ پائے۔ بیٹی کو سمجھایا کہ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، تم اپنی دادی اور چچا کے ساتھ رہو، اپنے باپ کے حصے کی جائیداد کی وارث بنو، یہ جائیداد مستقبل میں کام آئے گی۔ ننھیال سے تو تم کو سوائے پیار اور شفقت کے کچھ نہیں ملے گا، اصل فائدہ ددھیال سے ملے گا۔ بچی میری جدائی نہ سہ سکتی تھی، سمجھانے سے بامشکل راضی ہو گئی اور روتی ہوئی بادل ناخواستہ اپنی دادی کے ہمراہ چلی گئی۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ ہر ماہ کرن سے ملنے آیا کروں گی اور وہ بھی میرے پاس رہنے آیا کرے گی۔ اس شرط کو ان لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ کرن کے تعلیمی اخراجات کافی تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوتے تھے، اس کارن بھی اسے خود سے جدا کیا تھا کہ بچی کی بھلائی اسی میں تھی۔ اس کی دادی اور چاچا نے وعدہ کیا تھا وہ اسے پڑھا لکھا دیں گے، تاہم انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا اور میٹرک کے بعد اس کی شادی چچا زاد سے کر دی۔ یہ لڑکا خوبصورت اور صاحب جائیداد تھا۔ کرن کے سسر امیر آدمی تھے۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بہت اچھا ہوا، لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ میری بچی کو تو پھر اس کے اپنوں نے اپنا لیا تھا اور اس کا مستقبل محفوظ ہو گیا تھا۔ بچی کی شادی کے بعد ماں اور بھائی دونوں میرے پیچھے پڑ گئے کہ اب تم بھی شادی کر لو۔
میری خواہش شادی کرنے کی نہ تھی، مگر ابھی میں 34 سال کی تھی۔ سب کہتے تھے جوان ہو، ابھی شادی نہ کی تو بعد میں کیا کرو گی؟ جب امی اور بھائی نے بہت اصرار کیا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کی مرضی، جو کریں، جس سے چاہے کر دیں، میں باقی زندگی اس کے ساتھ گزار لوں گی، آپ خوش تو میں راضی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ امی اور بھائی کی بن آئی، دوسرے بھائی کو بھی ساتھ ملا لیا اور میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اتنے عرصے میں میں نے ملازمت کی تھی اور کبھی غلط سوچوں کو ذہن میں جگہ نہ دی تھی۔ نیک نام رہی تھی، ساتھی ٹیچر سب عزت کرتے تھے۔ میں خوددار بھی تھی، کبھی کسی سے اپنے دکھ شیئر نہیں کرتی تھی۔ عالیہ میری دوست تھی، کولیگ بھی تھی، کبھی کبھی اس کے ساتھ دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی، مگر اپنے گھریلو حالات اسے کبھی نہیں بتائے۔ بظاہر میں پرسکون اور خوشحال نظر آتی تھی، مگر اندر کیا دکھ تھے، کیا مسائل تھے، کسی کو ہوا نہ لگنے دی۔ اسکول میں میٹرک کے پرچے ہونے والے تھے جب میں نے عالیہ کو بتایا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو وہ چونک پڑی۔ پوچھا کس سے؟ رضا صاحب سے۔ یہ سن کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ نینا، کیا کہہ رہی ہو؟ اس 60 برس کے بڈھے سے تم شادی کرنے جا رہی ہو؟ آخر کیوں؟ وہ کیا تم کو خوشیاں دے سکتا ہے؟ بیوی فوت ہو چکی ہے تو کیا ہوا؟ اس کے جوان بچے ہیں۔ ہاں ہیں، میں نے کہا۔ شرم کرو، کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟ پلیز نینا، اپنا فیصلہ بدل دو، اس نے التجا کی، کیونکہ وہ رضا صاحب کو دیکھ چکی تھی۔ یہ میرے بھائی شاہد کے باس تھے، وہ 1-2 بار ہمارے گھر آ چکے تھے، تبھی اتفاق سے عالیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، میں نے صاف اس سے کہا۔ تم رضا سے شادی مت کرو۔ تب مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ چپ رہو عالیہ، جب میری مجبوریاں نہیں سمجھتی تو مت بولو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو جیسا سمجھتی تھی تم ویسی نہیں ہو۔ جو سمجھو، میں لاپرواہی سے بولی۔ میں نے تو کم از کم یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تم رضا صاحب کی دولت سے مروب ہو کر اس کے ساتھ شادی رچا رہی ہو۔ تم دولت کو کیوں کمزوری بنا رہی ہو؟ کیا دولت پا کر تم کو دنیا کی ہر خوشی مل جائے گی؟ ہاں، میں بدستور فائل دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں بھائی نہیں، تم اتنی دولت پرست تو کبھی نہ تھی۔ تم تو ہمیشہ نوجوان نسل کو بہتر کہا کرتی تھی۔ یہ اچانک تمہاری زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کو رضا صاحب کہاں سے آ ٹپکے؟ تبھی مجھے کہنا پڑا، عالیہ دراصل زندگی کی حقیقت بڑی تلخ ہے اور عمر رسیدگی اس سے بڑی تلخی ہے۔ میری عمر گزرتی جا رہی ہے، والدہ کو خوف ہے ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ بھائی تو بھابھیوں کے ہو چکے ہیں اور ماں کی خوشی کی خاطر اب مجھ کو یہ کڑوا خون پینا ہی ہوگا۔ رضا صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے لیے رشتہ دیا۔ ماں سمجھتی ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس عمر میں میرا رشتہ آ گیا ہے۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈ رہی ہیں اور رضا صاحب اپنے بڑھاپے کو سنبھالنے کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سودے میں وہ میرے نام ایک کوٹھی اور خاصا بینک بیلنس دے رہے ہیں۔ بس یہی ضمانت ہے میرے مستقبل کی، ورنہ زندگیوں کا تو اللہ مالک ہے، کون آگے کون پیچھے جاتا ہے۔ میں نے دولت سے ہٹ کر بھی سوچا تھا جب کامران سے شادی کی تھی، اور اب دولت کے بغیر سوچا تو زندگی گزارنے کی سکت نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ سودا کیا ہے۔ عالیہ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئیں، تبھی وہ چپ ہو گئی، مگر میں جانتی ہوں کہ مجھے کامران کی ایک جھلک نے منزل سے دور کیا تھا، ورنہ میری منزل کامران تھا اور نہ رضا، بلکہ میری منزل تو امجد تھا، جو میرے بچپن کا ساتھی اور منگیتر تھا اور میرا خالہ زاد تھا۔ جتنا اس نے مجھے چاہا کسی نے نہ چاہا ہوگا۔ میں ہی نادان تھی کہ 16 برس کی عمر میں بہک گئی، غلط فیصلہ کر بیٹھی، جس کی وجہ سے آج تک پچھتا رہی ہوں۔